دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل قائم، کہتے ہیں کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بار خطبہ دے رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اچانک کہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، وہ دھوپ میں کھڑا تھا، دھوپ میں کھڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ بندہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ابو اسرائیل آدمی ہے، نام اس کا ابو اسرائیل ہے، نظر ان یقوم فی الشمس، اس نے نظر مان لیا ہے کہ وہ دھوپ میں ہی کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سایہ حاصل نہیں کرے گا، اس نے نظر مان لیا ہے کہ دھوپ میں ہی کھڑا رہے گا، ولا یقعد، وہ بیٹھے گا نہیں، ولا یستظل، اور نہ ہی سایہ لے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں بھی بیٹھے گا بھی نہیں، سایہ بھی نہیں لے گا، اور نظر مان لیا ہے ولا یتکلم، اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ویصوم، اور نظر مان لیا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ دیکھیے ایک تو روزہ رکھنا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرنا، اور دھوپ میں کھڑا ہونا، یہ تین نظر مان لیا ہے، تین نظر مان لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ مروہ، اس کو حکم دو، بولو اس کو، فیتکلم، کہ وہ بات کرے، اور وہ اس کو بولو کہ وہ سایہ لے، دھوپ سے ہٹے، اور اس کو بولو کہ بیٹھ جائے، لیکن روزہ کو پورا کرے، روزہ کو پورا کرے۔ یہ حدیث ہے۔ دیکھیے اس میں نظر کی بات ہے، نظر ایک عبادت ہے، نظر ایک عبادت ہے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے آدمی کو اوپر، اس کو اپنے اوپر فرض کر لینا، اس کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ جو چیز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس کو زبردستی اپنے اوپر فرض کر لینا، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، پہلے واجب نہیں تھا، لیکن اب اپنے اوپر جب واجب کر لیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن کب پورا کرنا پڑے گا؟ اس حدیث میں پوری بات صاف ہے کہ نظر یا تو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی یا تو اللہ کی اطاعت میں ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں ہوگی یا تو اللہ کی اطاعت میں ہوگی۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لیا تو اس کو پورا نہ کرنا واجب ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لیا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ شراب پیوں گا، نظر مانتا ہوں کہ شراب پیوں گا، تو اب پینا اس کے لیے واجب نہیں بلکہ چھوڑنا واجب ہے، پی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لیا، اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لیا ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حیض والی عورت، اس کو تو روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لیکن وہ نظر مان لیتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں نماز پڑھوں گی، تو اس کو نماز نہ پڑھنا واجب ہے، نماز نہ پڑھنا واجب ہے۔ پورا کرے گی تو گناہ گار ہوگی، پورا کرے گی اس نظر کو تو گناہ گار ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن اگر فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں نظر مان لیا تو پورا کرنا واجب ہے، پورا کرنا واجب ہے۔ دیکھیے اگر کوئی نظر مان لیا کہ میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، رمضان کا نہیں، یاد رکھیے، یہاں یاد رکھیے کہ جو چیز پہلے سے فرض ہے اس کا نظر نہیں مانا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نظر مان رہا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، یہ نظر کیا؟ پہلے سے وہ فرض ہے، پہلے سے فرض ہے، روزہ رکھنا واجب ہے،
کوئی نظر مان رہا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا، نہیں، آلریڈی پہلے ہی سے فرض ہے، پہلے سے فرض ہے، جو چیز فرض نہیں ہے اس میں نظر مانی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نفلی روزہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، اب اس کو وہ روزہ پورا کرنا واجب ہے، وہ روزہ پورا کرنا واجب ہے، یہ بات ہے۔ اگر کوئی نافرمانی میں کرے، جیسے آج کل کیا کرتے ہیں لوگ کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں ایک بکرا فلاں درگاہ میں جا کر کے ذبح کروں گا، یہ نہ پورا کرنا واجب ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ پورا کرنا حرام ہے۔ کسی درگاہ میں جا کر کے کہ میں نظر مان رہا ہوں جا کر کے فلاں درگاہ میں ایک بکرا کاٹوں گا، تو یہ حرام ہے، اس کو نہیں پورا کیا جائے گا، اس کو نہیں پورا کیا جائے گا، یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 6690 پر 6 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مان لیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطیعہ، اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اس نظر کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ، کسی نے نظر مانا کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصیہ، اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو نافرمانی میں نظر ماننا جائز نہیں، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ نظر مانتے ہیں، بیمار ہو گیا، پہلے تو کبھی صدقہ خیرات نہیں کر رہا ہے، لیکن بیمار ہو گیا تو نظر مان رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا تو میں صدقہ کروں گا ایک بکری، ٹھیک نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا۔ یہ شرط لگا کر کے نظر نہیں ماننا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے، علماء نے منع کیا ہے۔ ہاں یہ کہے کہ انشاءاللہ میں ایک بکری نظر مانتا ہوں تو پورا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے مجھ کو، اس طریقے سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں پورا کرے گا تو کروں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں 3-4 جگہوں پر اس طریقے سے روایت موجود ہے، 6690 پر 2, 3, 4 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نظر ماننے سے، اور کہا کہ انہ لا یاتی بخیر، نظر کوئی خیر نہیں لاتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہٹاتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما یستخرج بہ من البخیل، نظر سے بخیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال نکلواتا ہے، بخیلوں سے نظر کے ذریعے سے مال نکلواتا ہے۔ جب صحت مند تھا کبھی صدقہ خیرات نہیں کر رہا ہے، اب بیمار ہو گیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو ٹھیک کرے گا تو میں صدقہ کروں گا۔ بہت سارے لوگ جان کے بدلے میں جان ایسے کرتے ہیں نا، یہ بخیلوں سے مال نکلوانے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا، ایک طریقہ ہے اللہ کا، لیکن نظر مان لیا تو پورا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ بات ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، نظر تو عبادت ہے، اللہ کا قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ دھوپ میں کھڑا تھا، نظر مان لیا تھا، کہا کہ وہ سایہ حاصل کرے، اور کہا تھا کہ بیٹھوں گا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جائے وہ، اس نے نظر مانا تھا کہ بات نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بولو کہ بات کرے۔ یہ سب نافرمانی کے نظر ہے، یہ سب نافرمانی کے نظر ہے، ایسا نظر نہیں ماننا۔ اگر کوئی نظر مان لیا تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے سے کوئی طریقہ گڑھ لے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے قریب جانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنے سے طریقہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، وہ قبول ہی نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ نظر عبادت ہے، اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے سے بنا لیا، اپنے سے بنا لیا الٹے سیدھے نظر، تو یہ اس کو اللہ کے قریب وہ نہیں ہوگا، اللہ کے قریب نہیں ہوگا، اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور
اگر کوئی آدمی ایسے نظر مان لیا جس میں دونوں باتیں ہیں، ایک اللہ کی فرما برداری ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے کام کی نظر مان لیا، اور اس میں ایسا کام بھی ہے جس کو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ پورا کرے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ جیسے کہ اس حدیث میں ہے، اس بندے نے روزے کی بھی نظر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو پورا کرنے کے حکم دیا اور ان سب کو کہا کہ اس کو توڑ دے، تو یہ بات ہے۔ اور اسی حدیث سے علماء جمہور نے یہ بات نکالا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لیا تو اس کو تو پورا نہیں کرے گا، لیکن اس کا کفارہ بھی دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بات چیت کرے، سایہ لے، اور آپ نے کفارہ ادا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اسی حدیث سے جمہور علماء کرام نے، یعنی اکثر، جمہور کا مطلب اکثر علماء کرام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لیا تو وہ پورا نہیں کرے گا اور کفارہ بھی نہیں دے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کفارہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دے گا۔ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، اپنے اوپر مشکل نہ بنا لے، کوئی اپنے اوپر دین کو مشکل نہ کر لے۔ کیا ضرورت ہے دھوپ میں کھڑے ہونے کی، نظر ماننے کی؟ اللہ کو ایسی عبادت پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادت پسند ہی نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، اس کے طاقت میں ہے۔ تو دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ جو آدمی مشکل بنائے گا خود پریشان ہوگا، دین کو کوئی پریشانی نہیں، وہ خود پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے طریقے پر جینے مرنے کی توفیق دے، گمراہی خرافات سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔